آج ہم گفتگو کا آغاز کریں گے 33ویں اصول سے، اصول نمبر 33۔ یہ کیونکہ ان کی کتاب سے ہم اقتباسات اس کے لکھ لیتے ہیں تاکہ ایگزیکٹ جو بات ہے سوال کی شکل میں وہ آپ کے سامنے پیش کی جائے، پھر اس کے حوالے سے جو چیز بھی ہے وہ آپ کو اس کی وضاحت دی جائے۔ 33واں اصول ہے کہ شمس فرما رہے ہیں، اس دنیا میں ہر شخص کہیں نہ کہیں پہنچنے اور کچھ نہ کچھ بننے کی تقاضوں میں ہے، جو سب موت کے بعد یہی رہ جائے گا۔ اس صورت میں تم عدم یا نیس کے اعلیٰ ترین مرحلے کا عزم رکھو، اس زندگی کو صفر کے ہندسے کی طرح سبک سری اور خالی پن سے جیو۔ ہم کسی برتن سے مختلف نہیں، باہر کی سجاوٹ اور خوبصورتی نہیں ہے، بلکہ اندر کا خالی پن ہمیں درست سمت میں رکھتا ہے۔ اس طرح ہمیں وہ کچھ متحرک نہیں رکھتا جو ہم حاصل کرنے کی تمنا اور عزم رکھتے ہیں، بلکہ ہمیں اس خالی پن کا شعور رواں رکھتا ہے۔ یہاں ایک بہت پتے کی بات شمس فرما رہے ہیں کہ جتنے لوگ بھی اس دنیا میں بستے ہیں ان کے گول ضرور ہیں، ان کی آرزویں، ان کے ارادے، ان کے پروگرام ضرور ہیں۔ اب تو نہ صرف لوگ اپنے لیے آرزویں رکھتے ہیں، اپنی اولاد کے لیے بھی بہت سے گول بنا دیتے ہیں اور اسی زاویے سے ان گول کو اچیو کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے بچوں کی بھی تربیت کرتے ہیں۔ اور حالت یہ ہو گئی ہے کہ اگر غور سے معاشرے میں آپ نگاہ دوڑائیں اور دیکھیں اور سوچیں تو پورا معاشرہ ایسا لگتا ہے کہ اپنی خواہشوں کی تکمیل کے لیے پاگل ہو چکا ہے اور دیوانہ وار ان کے پیچھے اس نے دوڑ لگا رکھی ہے، اور اس نے اس کو ملنے والوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ ایک کمپیریزن کی فضا قائم کر دی ہے۔ ان عنوانات کے تحت، ان آرزوؤں کے تحت، ان گولز کے تحت جو وہ اچیو کرنا چاہتا ہے، ایک فضا کلیئر کر دی ہے، ایک فضا پیدا کر دی ہے کہ جس میں وہ کمپیریزن کر رہا ہے اپنے ہی لوگوں سے، اپنے ہی عزیزوں سے۔ اگر کسی بھائی کے بچے نے 800 نمبر لیے اور دوسرے بھائی کے بچے نے 750 لیے تو وہ پریشان ہے پورا خاندان کہ اس نے 50 نمبر کم لیے۔ اتنے زیادہ آرزو مند ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے نظر نہیں آ رہا اس معادلے نے، ان خواہشوں نے، ان گول کے بنا لینے نے پورے معاشرے کو ڈپریشن میں مبتلا کر دیا۔ ان آرزوؤں میں مبتلا ہو کر، پھنس کر سارا معاشرہ انتہائی مایوسی اور کرب میں جی رہا ہے۔ اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ مجھے جانا کدھر ہے، مجھے کرنا کیا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ تو رات کو سوئے تو صبح کا تجھے یقین نہیں ہونا چاہیے کہ اٹھے گا۔ کیوں؟ تیرے سانس تیرے اختیار میں نہیں ہے۔ تو سب کچھ کر لے، بلڈنگیں بنا لے، تعلیم حاصل کر لے، لمبے چوڑے کاروبار کر لے، پلاننگ کر لے، مگر کیا سانسوں کی پلاننگ کر سکتا ہے؟ کیا سانس کسی کے اختیار میں ہے؟ کیا یہ آپ دعویٰ کر سکتے ہیں کل آپ ضرور ہوں گے؟ تو جب مالک نے ایسا بندوبست رکھ دیا کہ آپ کو اپنی زندگی کا ہی ادراک نہیں ہے کہ کل یہ ہے یا نہیں ہے، پھر آپ کیسے اتنی لمبی پلاننگ کرتے ہیں؟ کس اتھارٹی پر کرتے ہیں؟ اتھارٹی تو زندگی ہے نا، چلتے ہوئے سانس ہیں۔ بعض اوقات ایسی بیماریاں گھیر لیتی ہیں
کہ سانس ہونے کے باوجود آپ فعال نہیں رہتے، فالج میں یا کسی اور بڑی بیماری میں ایسے پھنس جاتے ہیں کہ آپ فعال نہیں رہتے، آپ کی آرزویں پھر کہاں رہتی ہیں؟ اسی لیے انہوں نے کہا کہ موت ان سب کو برابر کر دیتی ہے، موت کے بعد وہ سب مٹ جاتا ہے جو آپ نے پلاننگ کی ہوتی ہے، آرزویں کی ہوتی ہیں، دعائیں کی ہوتی ہیں، کوششیں کی ہوتی ہیں۔ جو کہنا چاہ رہے ہیں شمس وہ کیا ہے کہ تو بیوقوف نہ بن، تیرے لیے پلاننگ اللہ نے کی ہوئی ہے، تیرے لیے بندوبست اللہ نے کیا ہوا ہے، اسی کے مطابق تجھے ٹیلنٹ دیا، اسی کے مطابق تجھے حالات دیے۔ اگر تو اس کو ایگری کر لے تو اس کے ساتھ معاہدہ کر لے کہ جو میرے مالک نے میرے لیے مقرر کر دیا ہے یہی میرے لیے اعلیٰ ترین ہے اور عظیم ترین ہے، تو تجھ سے بہتر مطمئن زندگی گزارنے والا کوئی دوسرا نہیں ہوگا۔ جب تو اس بات سے ایگری نہیں کرتا کہ اللہ نے تیرے لیے جو مقرر کر دیا ہے وہ تیرے لیے اعلیٰ ہے، نفیس ہے، بہترین ہے، وہیں سے تیری ڈسٹربنس شروع ہو جاتی ہے، فرسٹریٹڈ ہو جاتا ہے، کیونکہ تیری خواہش کے مطابق تیری زندگی نہیں گزر سکتی۔ کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے، دنیا کے بڑے سے بڑا حکمران بھی ایسا نہیں ہے، بڑے سے بڑا سائنسدان بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کی زندگی اس کی زمین کے اور اس کی چاہت اور اس کی آرزو کے مطابق گزرتی ہو۔ کیا جو آپ کو ماں باپ ملے وہ آپ کی چوائس سے ملے؟ بچے آپ کے گھر پیدا ہوئے آپ کی چوائس سے ہوئے؟ ان کا ٹیلنٹ آپ کی چوائس کے مطابق ہوا؟ جو آرزو آپ نے کی بیوی اس کے مطابق مل گئی؟ اس کی ہیبٹس ویسی ہیں جو آپ چاہتے تھے؟ اگر ان آرزوؤں میں نہ پھنسیں تو پھر آپ خوش رہیں گے۔ جو انہیپی رکھنے والی چیز ہے وہ یہ آرزویں ہیں جو کبھی پوری نہیں ہوتی۔ دنیا کا مجھے کوئی ایک شخص ایسا بتا دے جس کی ساری آرزویں پوری ہوئی ہوں، کوئی دیکھ لیں، بڑے سے بڑا آرٹسٹ دیکھ لیں، بڑے سے بڑا کوئی فنکار دیکھ لیں، بڑے سے بڑا رائٹر دیکھ لیں، شاعر دیکھ لیں، مقرر دیکھ لیں، کوئی صوفی دیکھ لیں، تو یہاں یہ اصول وضع کیا جا رہا ہے کہ اگر تو مطمئن اور سکون والی راحت والی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اللہ نے جو تیرے لیے شیڈول بنایا، جو پروگرام بنایا ہے اس پر راضی ہو جا، بے چین مت ہو۔ تو یہ کوشش مت کر کہ دنیا میں بڑا آدمی بن جاؤں، تو یہ تقاضا کر کہ آخرت میں تیرا مقام بڑا ہو جائے، آخرت میں تو نیک نام ہو جائے، آخرت میں تو کامیاب ہو جائے۔ اور یہی پیغام پیغمبروں کا ہے اور یہی پیغام اللہ کا ہے کہ تو پریفر کر آخرت کو جہاں تو نے پرماننٹ رہنا ہے۔ جب تیرے ذہن میں وہ بات بیٹھ جائے گی تو پھر تیرے اندر سے ہر کرپشن نکل جائے گی، ہر خرابی نکل جائے گی، ہر برائی نکل جائے گی، ہر گناہ تجھے چھوڑ دے گا۔ پھر تو ایک خاص خوف کی کیفیت میں رہے گا کہ جیسے تیرا اللہ تجھے دیکھتا ہے اور تو نے اللہ کی مخالفت میں یا اللہ کی نافرمانی میں کوئی کام نہیں کرنا۔ تو عاقبت کو درست کرنے کے لیے، اللہ سے آخرت کا تعلق بہتر کرنے کے لیے یہ ایک مخصوص طریقے سے شمس تبریز نے اس کو آپ کو ٹیچ کیا۔ پھر ایک برتن کی مثال دی ہے جو اب بہت ہو رہا ہے۔ ہم اپنے ظاہر پر بہت زیادہ اب توجہ دیتے ہیں، اس کو مینٹین کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر جو ہماری نیات ہیں، جو ہمارا سوچ ہے، جو ہمارا ذہن ہے، جس کو ہم طریقت کہتے ہیں، شریعت ظاہری اعمال کا نام ہے اور طریقت اس کی نیت کا نام ہے، اس پروگرام کا نام ہے، اس ارادے کا نام ہے۔ اس پہ ہماری توجہ کم ہے۔
تو شمس یہاں یہ سمجھا رہے ہیں کہ برتن کو تم نہ سنوارو، ظاہر کے چکر میں مت پڑو، اس سے تمہیں کچھ نہیں ملنے والا، بلکہ اپنے اندر کے برتن کو صاف کرو، مانجو، دھو، اس کو خالی کر دو نفرتوں سے، غصے سے، عصبیت سے، غضب سے، لالچ سے، خوف سے، گندگی سے، برائی سے، ظلم سے، جھوٹ سے۔ اگر وہ تم نے کر لیا تمہارا برتن اتنا پاکیزہ ہو جائے گا کہ اللہ اس میں نور کو بھر دے گا اور تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ میں نے ایک بار اولیاء اللہ کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کہیں سماتا ہے؟ آپ نے فرمایا دل مومن میں۔ اب سوچنے کی بات ہے، اللہ تو تنہا ہے، تو کسی ایسے دل میں کب سما سکتا ہے جس میں کسی اور کی بھی محبت ہو؟ آپ کو اپنے دل کو دوسری محبتوں سے پاک کرنا پڑے گا۔ کسی اور کی محبت، کسی سامان کی محبت، کسی جا کی محبت، کسی شخصیت کی محبت اگر اس میں ہوگی تو اللہ کبھی نہیں سمائے گا، کیونکہ اللہ تو یک و تنہا ہے، جہاں کوئی دوسرا موجود ہے وہاں اللہ نہیں آتا۔ تو آپ کو ہر غیر کی محبت کو نکالنا پڑے گا۔ رسول اللہ کی محبت غیر کی محبت نہیں ہے، رسول اللہ کی محبت اور اللہ کی محبت ایک ہی چیز ہے۔ دوسرا اصول میں نے یہ سکھایا تھا کہ اللہ پاک ہے اور بے عیب ہے، ناپاک جگہ نہیں آئے گا۔ تو تجھے حرام کا کھانا چھوڑنا پڑے گا، بدکاری چھوڑنی پڑے گی، غصہ چھوڑنا پڑے گا، تکبر چھوڑنا پڑے گا، فخر چھوڑنا پڑے گا، نفرت چھوڑنی پڑے گی، ضد چھوڑنی پڑے گی، فحاشی چھوڑنی پڑے گی، اپنے من کو پاک کرنا پڑے گا، پھر اللہ اس میں سما جائے گا۔ اور یہی وہ بات ہے جو شمس تبریز علیہ الرحمہ نے کہی ہے کہ اپنے برتن کو باہر سے مت مانجو، اندر سے خالی کرو، کیونکہ کوئی بھی چیز اگر کہیں پٹ کرنی ہے تو جب تک برتن خالی نہیں ہوگا اس میں کیسے ڈالی جائے گی؟ جب اپنے برتن کو خالی کر لو گے آرزوؤں سے، خواہشوں سے، نفرتوں سے، تو اس میں وہ چپکے سے اپنا نور بھر دے گا۔ یہ وہ بات ہے جو شمس تبریز نے اپنے خاص انداز سے، خاص طریق سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ تو اگر یہ خالی پن کا شعور آپ کے اندر جو اجاگر ہو جائے اور آپ میں پیدا ہو جائے اور آپ یہ بات سمجھ لیں تو آپ بہت جلد یہ دیکھیں گے اور یہ محسوس کریں گے کہ آپ کے اندر نورانی کیفیات پیدا ہوگی۔ اور یہی پیغام شمس تبریز علیہ الرحمہ کا ہے کہ خواہشات کو ترک کر دو، اللہ تمہارے اندر آ کے بس جائے گا۔ اللہ کرے کہ شمس کی یہ بات لوگوں کے سمجھ میں آ جائے اور وہ خواہشات سے اگر خواہشیں لوگ چھوڑ دیں اور اللہ جو آپ کے لیے خواہش رکھتا ہے اللہ کی خواہش پہ چلیں تو معاشرہ بھی گلزار بن جائے گا اور آپ لوگوں کی زندگی جو ہے وہ اعلیٰ ترین اخلاقیات اور محبت کا نمونہ بن جائے گی۔ تو شمس کا پیغام اللہ کرے کہ لوگوں کی سمجھ میں آئے۔